السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم چوتھی جماعت کا یہ مشق ہے کہ نا بڑوں کا مانو نظم جو ہے کہتا ہے مثال دے کر الف اور کالم بے میں دیے گئے الفاظ اور ان کے معنی بنائیے۔ کالم الف کے اندر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، کالم بے کے اندر ان کے معنی دیے گئے ہیں۔ اب صحیح لفظ کا جو صحیح معنی ہے اس کو آپس میں ملانا ہے۔ جیسے یہاں پہ مثال دی ہے صدمہ، صدمہ ہو گیا دکھ، صدمے کا معنی ہے دکھ، یہ یہاں دیا ہے۔ اب ذلت کے ساتھ کیا چیز جڑے گی؟ ذلت ہے نا، ذلت جو ہے یہ اس کے ساتھ کیا آئے گی؟ بدنامی، بدنامی، ذلت ہو گیا بدنامی۔ بہتری، بہتری کے ہو گیا بلائی، بہتری ہو گیا بلائی۔ دشوار، دشوار ہو گیا مشکل۔ روک ٹوک، روک ٹوک ہو گیا منع کرنا۔ عزیز، عزیز ہو گیا پیارا۔ ان کے صحیح لفظ کے آگے اس کا جو صحیح معنی ہے اس کو آپس میں ملانا ہے۔ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ صدمہ، صدمہ کے آگے کیا آئے گا بھائی؟ دکھ۔ ذلت، ہاں ذلت جو ہے اس کی آگے بدنامی، یہ ذلت یہاں پہ ہے، ذلت یہ آئے گا کس کے ساتھ؟ بدنامی کے ساتھ جڑے گا۔ بہتری، بہتری جڑے گا بلائی کے ساتھ، بلائی۔ روک ٹوک، روک ٹوک گیا منع کرنا۔ عزیز ہو گیا پیارا، یہ پیارا ہے۔ اب آپ اپنی کاپی کے اوپر ایسے بھی ملا سکتے ہیں، نہیں تو ہے نا آپ صحیح لفظ کے آگے اس کا جو اصلی معنی ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ اب رہ گیا دشوار، دشوار کے آگے آگے مشکل، اس طرح ہے نا۔ تو آپ اپنی کاپی کے اوپر اس طرح بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، وہ نہیں تو ہے نا ذلت، ذلت لکھا، ذلت کے آگے کیا لکھنا ہے؟ بدنامی۔ بہتری لکھا، بہتری کے آگے کیا لکھا ہے؟ لکھنا ہے بلائی۔ روک ٹوک لکھا، اس کے آگے کیا کرنا ہے؟ منع کرنا۔ عزیز لکھا، اس کے آگے آگے پیارا۔ دشوار لکھا، اس کے آگے آگے اب مشکل۔ اب یہ تمام جو الفاظ ہیں ان کے یہ معنی ہیں، اور صحیح معنی کے آگے، صحیح الفاظ کے آگے اس کا صحیح معنی جو ہے وہ کیا کرنا ہے جی؟ لکھنا ہے۔